السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ دراصل صبر کا مہینہ ہے۔ صبر انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ترین شے ہے۔ صبر سے انسان کی زندگی میں سکون اور صبر ہی کی برکت سے انسان بہت سارے مشاکل اور بہت سارے چیلنجز سے نمٹنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے صبر کا تذکرہ 90 سے زائد مرتبہ کیا ہے اور شکر کا تذکرہ 75 مرتبہ کیا ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صبر یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ قرآن کریم نے صبر کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس پر سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صبر کتنا اہم ہے۔ آج جس 21ویں صدی میں ہم زندگی جی رہے ہیں، 15ویں صدی ہجری میں، اس میں سب سے بڑا چیلنج جو انسان کو درپیش ہے وہ ہے صبر۔ اس لیے کہ ہماری زندگی جو صبر اور شکر سے عبارت ہے، اس میں قدم قدم پر صبر کی ضرورت ہے، اور انسان کی طبیعت میں صبر نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ گرمیوں کے موسم میں پچھلے چند سالوں سے آ رہا ہے، اور ان سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں سے خبریں آتی ہیں کہ مسلمان کبھی مسجد میں جھگڑ رہے ہیں، مسلمان کبھی تراویح کے مسئلے پر جھگڑ رہے ہیں، مسلمان کبھی کسی چھوٹے سے مسئلے پر اپنے گھر میں جھگڑتے ہیں، اور ایسے اندوہناک واقعات سامنے آتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ صبر کے مہینے میں آج ہمارے درمیان صبر باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کیا چیز ہے۔ صبر، اس کے معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں روکنا، الاحتباس، الاحتساب، اور صبر کے معنی ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں کہ انسان کا اپنی مرضی کے خلاف ہونے والی چیز پر خاموش رہنا اور کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہ دینا، یہ ہے صبر۔ آج ہم بے صبری کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار نہیں کرتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی کی ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کسی دوسرے سے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے وہ حق ہے یا نہیں اسے جانے بغیر ہم اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور تمہیں کوئی گالی دے، سابہ احد او قاتلہ، یا اس سے کوئی جھگڑا کرے، تو آپ اس سے کہہ دیجئے انی امرؤ صائم، کہ میں روزے دار ہوں، اس سے جھگڑا نہ کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے اپنے آپ کو منسلک کریں اور اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں۔ اگر ہم صبر کے عادی بن جاتے ہیں تو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی ہماری قدم بوسی کرے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ آج مسلمان ہر قسم کی سازشوں کے گھیرے میں ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا عجیب و غریب علاج بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دشمنان دین کی کوئی بھی سازش یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ صبر کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں، اپنے گھر والوں کو اس چیز کی تلقین کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک موقع پر فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ وہ آدمی بہادر نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس دین نے صبر کے سلسلے میں اتنی تفصیلات بیان کی ہے کہ ہمارے علماء نے اس پر مستقل کئی صفحات کے اوپر کتابیں لکھی ہے۔
کسی نے عدت الصابرین لکھی، کسی نے 500-700 صفحے پر کتابیں لکھی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے زیادہ آج ہمیں اپنے نفس کے مقابلے میں بھی، دشمنان کے دین کے مقابلے میں بھی، اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بھی زندگی میں قدم قدم پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں خود سے محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں انما الصبر بالمصابرہ، کہ صبر تو صبر کرنے ہی سے آتا ہے۔ صبر کے لیے کوئی نسخہ یا کوئی وظیفہ نہیں ہے، بلکہ صبر کرنے کا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں۔ لہذا رمضان المبارک کا سب سے پہلا پیغام ہم آپ کو یہی دینا چاہیں گے، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیے اور صابروں میں شامل ہو جائیے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کی قدم بوسی کرے گی اگر آپ صبر کے عادی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صابرین میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔